بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج کا جو درس ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ نیکی کیا ہے؟ اصل میں نے بہت مرتبہ یہ بات کی ہے، پہلے بھی کئی درس میں یہ بات کی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ مختصر چند جملوں میں اگر نیکی کی تعریف کریں تو وہ یہ ہے: ایک حاجت مند انسان تمہارے پاس آیا اور اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی تھی کہ تم اس کی حاجت کو پورا کر سکتے تھے، مگر تم نے جان بوجھ کر اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا، پھر تم نیک نہیں ہو۔ اور ایک حاجت مند انسان تمہارے پاس آیا اور اللہ نے توفیق دی تھی کہ تم اس کی حاجت کو پورا کرتے ہو، تم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، یہ نیکی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کسی کے کام آ جانا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، کوئی تنگ دست آئے اس کی تنگ دستی دور کر دیں، کوئی ٹوٹے ہوئے دل کا آئے اس کی دل کی بات سن لینا، یہ نیکی ہے مختصر۔ اگر تم کسی انسان کے کام نہیں آ سکتے، بہترین انسان کون سا انسان ہے؟ جو لوگوں کے کام آئے۔ اور قرآن پاک سورہ حج کے اندر آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے: اچھا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھے کام کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کا عمل مبارک، اسی بات پر ساری کی ساری تعلیم ہے، اور دین اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے کام آ جاؤ، دوسروں کی خیر خواہی کرو۔ جس طرح حضرت ابن عمر پاک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے مدد نہیں چھوڑتا۔ جو اپنے بھائی کے کام میں ہو، اللہ اس کے کام میں ہوتا ہے۔ جو کسی مسلمان بھائی کا کام کرے، اس کی تنگی مصیبت دکھ درد میں کام آ جائے، اللہ پھر اس کی تنگیاں دور کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان سے تکلیف دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی بڑی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیف میں سے بڑی تکلیف دور فرما دے گا۔ یہ میں نے جو تمہید میں اور شروع میں بات کی ہے کہ جب تم کسی کی تکلیف کو دور کر دو اور کرنے کی طاقت ہو تو کر دو، اگر نہیں کی تم لاکھ نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، اور تم جو بھی بن جاؤ، پھر حاجی نمازی تو بن سکتے ہو، روزے دار تو بن سکتے ہو، مگر نیک نہیں بن سکتے۔ نیکی کا تعلق تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا سے ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، پھر وہ کسی بھی انسان کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، کسی دوسرے انسان کو پریشانی میں نہیں وہ برداشت کر سکتا۔ جس نے تنگ دستی والے پر آسانی کی، اللہ قیامت کے دن اس پر آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی پردہ پوشی دنیا اور آخرت دونوں میں فرمائے گا۔
اور अल्लाह अपने बंदों की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। और मदद क्या है? तुमसे किसी ने रास्ता पूछा, रास्ता बताने और दिखाने में मदद कर दो। कोई दीन का इल्म हासिल करना चाहता है, उसको दीन का इल्म सिखा दो या उसकी रहनुमाई कर दो कि फलां जगह से आपको इल्म मिल जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रास्ते पर इल्म की तरफ में चला, गोया अल्लाह उस पर जन्नत की तरफ रास्ते आसान कर देता है। और जब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को सीखते और सिखाते हैं, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। खुलासा कलाम ये है मेरे भाइयों कि हमें खुद नेक बनना होगा और अपने अंदर जज्बा खैर खाही, दूसरों की भलाई का जज्बा, दीन हमें इसकी तालीम देता है। जब हम दीन के इस मंशा को समझ गए तो मुसलमान दुनिया की अजीम तरीन कौम बन जाएगी। इस एक बात पर जब अमल कर लें कि हम किसी दूसरे की तंगी को अपनी तंगी समझें, किसी दूसरे मुसलमान भाई की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझें, खुद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई हाजतमंद आ गया है और तुम समझते हो कि हमारी जुबान से मसला हल हो जाएगा, सिफारिश कर दो। अबू मूसा पाक कहते नबी अलैहिस्सलाम के पास जब कोई हाजतमंद आता ना तो आप हाजरीन मजलिस से फरमाते, सिफारिश करो तुम्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने नबी की जुबान पर जो पसंद फरमाएगा फैसला वो वही होगा। मगर हाजतमंद की सिफारिश कर देना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों की ज़रूरतों का ख्याल किया करें, अपने भाइयों की ज़रूरत, उसकी दुनियावी ज़रूरियात को जो पूरा करेगा, अल्लाह आखिरत की तेरी ज़रूरतों को पूरा फरमा देगा।